بہترین اکسیر اعظم ہے، غیر مقلدین کے لیے بہت بہترین علاج ہے، سمجھے؟ تو حضرت نے کہا کہ ارے بھائی اس کا نام تو میں نے سنا ہے ہندوستان میں، نمبر اس کا دے دو کسی طرح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ مولانا منظور محنگل صاحب کی بیان کو سماعت فرمائیں۔ سعید احمد، میں نے کہا جی پہچانا نہیں؟ سعید احمد، کون سا سعید احمد؟ پالم پوری۔ میں نے کہا جی پہچانا نہیں؟ سمجھے؟ پالم پوری خادم دارالعلوم دیوبند، سمجھے؟ میں نے کہا اچھا وہ صاحب تحفۃ العلمی، تحفۃ البخاری، سمجھے؟ یہ اس کے آپ مصنف ہے، سمجھے؟ تو تحفۃ القاری، تو کہا ہاں ایسے ہی سمجھ لو۔ رکی میں پڑھاتا تھا تو حضرت اقدس نے ایک اسپیشل نسخہ مجھے بیروت کا لے کر کے دے دیا، مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ، فرمانے لگے کہ مولوی منظور کتاب کو یہ سمجھتا ہے، سمجھے؟ ہمارے والے لوگ جو ہے لمبی لمبی تقریر کرو۔ اب اللہ تعالی ہمارے استاد جی کو جزائے خیر دے، اس نے کتاب کو حل کر دیا واقعی، سمجھے بھائی جان؟ کتاب فضول باتیں نہیں کرتا، کتاب کو حل کرتا ہے۔ مفتی سعید احمد پالم پوری، ان کی تحفۃ العلمی اردو میں آگی، بہت اچھی چیز ہے، سمجھے؟ لیکن یہاں پاکستان میں ناکام ہے، پاکستان میں اس کو پڑھنا ہی ناجائز ہے۔ وفاق المدارس میں تو ضروری فَإِن قِيلَ قُلْنَا فَإِن قِيلَ قُلْنَا فَإِن قِيلَ قُلْنَا فَإِن قِيلَ قُلْنَا، ہم بھی طلباء کو اسی طرح پڑھاتے ہیں، سمجھے؟ جو ہمارا ترتیب جو ہماری چلی ہے مدارس میں، یہ محدثین کا طریقہ نہیں ہے۔ جس طرح ہم لوگ حدیث پڑھاتے ہیں بر صغیر پاک ہند کے اندر، یہ حدیث کا طریقہ نہیں ہے، یہ مناظرانہ مجادلانہ انداز ہے، مناقضانہ انداز ہے، یہ شوکانی سے لیا ہے بزرگوں نے۔ حضرت اقدس فقیہ الامت رشید گنگوئی کا انداز یہ نہیں تھا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ وہ فقیہ تھے، محدث تھے، سمجھے؟ باقی مناظرانہ انداز ہم لوگوں میں بہت چل پڑا، سمجھے؟ حدیث میں حضرت کا انداز فقیہانہ محدثانہ ہے۔ مفتی سعید پالم پوری میرے استاد ہے، شیخ ہے۔ میں نے حضرت سے کہا، میں نے کہا آپ نے تمام بزرگوں کے طریقہ چھوڑا، آپ کا اپنا انداز ہے، تو بہت ہنسنے لگے۔ کہتے ہیں اس کے لیے بھی عقل چاہیے، ہر مولوی اس کا بھی ادراک نہیں کر سکتا، یہ آپ کو شاباش ہے کہ آپ نے کم از کم اس کا تو ادراک تو کر لیا۔ میں نے کہا حضرت بالکل انداز آپ کا مناظرانہ مجادلانہ مناقضانہ انداز نہیں ہے، محدثانہ فقیہانہ انداز ہے، سمجھے؟ یہ کسی کی نقل نہیں کرتا، یہ خود نصوص میں گھس گھس کر کے نیچے سے بات نکال لیتا ہے۔ یہ کمال مدرس کی جب اپنی محنت ہوتی ہے تو پھر اس طریقہ پر ہوتا ہے، سمجھے؟ میں اللہ نے میری ایسی ملاقات کرا دی، ہمارے حضرت فرماتے ہیں اس کی بہت ہی سخت طبیعت ہے۔ مفتی سعید احمد پالم پوری کسی سے بات بھی نہیں کرتا، بند طبیعت۔ آپ بات کریں گے تو ارے بھائی کام کی باتیں تو کرو، نہیں تو خاموش رہو۔ بہت غصے والا ہے، ارے بھائی کام کی باتیں تو کر لو ورنہ خاموش رہو، سمجھے؟ یہ میں نے سنا تھا، ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ علم تو اچھا ہے لیکن بہت جلالی ہے، جذبات والا، سمجھے؟ ہمارے شاگرد مفتی اعظم ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، فیجی کے مفتی اعظم ہے، بڈھا ہے، یہاں آ گیا، میری پیشانی بوسہ دینے لگے، میں سبق میں تھا تو ساتھی بھی حیران ہو گئے، وہ بھی رونے لگے، میں بھی رویا۔ مفتی خالد بھی آئے، مفتی شہباز بھی آئے، سمجھے؟ تو جیسے وہ آئے، شہزاد نام ہے، مفتی شہزاد، مفتی شہزاد آ گئے، کہنے لگے مفتی صاحب کو مجھے بھی کہا کہ فیجی دنیا کا آخری کنارہ ہے، ادھر کئی دفعہ سے کہہ رہے کہ آپ آ جائیں۔ میں نے کہا 36 گھنٹے جہاز کو لگتا ہے، میں آ کر فیجی میں آ کر کے کیا کریں گے، سمجھے؟ تو وہ آ گئے، انہوں نے کہا کہ